الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ نشرہ کا بیان یعنی جادو ٹونے کے ذریعے جادو کے علاج کی ممانعت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ یعنی جادو کے ذریعے جادو کے علاج کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے کتاب الطب میں 3868 پر روایت کیا ہے، اور اسی طرح امام احمد نے جید سند کے ساتھ جلد نمبر 3 صفحہ 293 پر۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ سے نشرہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کاموں کو ناپسند سمجھتے تھے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا اگر کسی پر جادو ہو یا کوئی ایسا ٹونا جس کے سبب وہ اپنی بیوی کے قریب نہ آ سکتا ہو تو کیا اس کا دفاع کرنا یا اس کو باطل کرنے کے لیے نشرہ یعنی منتر استعمال کرنا درست ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے جادو کرنے والوں کا مقصد اصلاحی ہے، نفع بند اور مفید شے کے استعمال کی ممانعت نہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جادو کو جادوگر ہی اتار سکتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سحر زدہ جادو کو دور کرنا نشرہ کہلاتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جادو کو جادو ہی سے دور کیا جائے، یہ شیطانی عمل ہے اور ناجائز ہے۔ اس صورت میں جادو دور کرنے والا اور جس پر جادو ہوا ہو دونوں شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے پسندیدہ کام کرتے ہیں اور ایسے اعمال بجا لاتے ہیں کہ شیطان خوش ہو کر سحر زدہ سے اپنا اثر ہٹا لیتا ہے۔ کہ حسن بصری نے جو یہ کہا کہ جادو کو جادوگر ہی اتار سکتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جادو کے ذریعے سے وہ علاج کرے گا، بلکہ چونکہ جادو کے سلسلے میں اس کو معلومات زیادہ ہے تو شرعی نقطہ نگاہ سے جو علاج ہے وہ کیا جائے گا، نہ کہ جادو کے ذریعے، اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ دم، تعویذ، ادویات اور جائز و مباح دعاؤں کے ساتھ جادو کا علاج کیا جائے، یہ جائز ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کسی پر جادو کر دیا گیا ہے تو اس کا علاج 2 طرح سے ممکن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جادو کے ذریعے اس کا علاج کیا جائے، یعنی جادوگر کے پاس جائیں گے اور جادو کے ذریعے اس کو توڑے گا وہ، ایک تو یہ ہے۔ اور یہ چیز جو ہے چونکہ شیطانی عملیات سے جڑا ہوتا ہے، شیاطین اور عاملین جو جادوگر کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں ان کے تھرو یہ علاج کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ حرام، یہ جائز نہیں۔ اور دوسرا علاج کیا ہے جس کو نشرہ کہا گیا ہے، وہ ہے دم ہے، اسی طرح قرآن کی تلاوت ہے، رقیہ شرعیہ وغیرہ، اور بھی جائز اور مباح دعائیں ہیں، تو ان کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جائے گا، اور یہ علاج کرنا درست ہے، یہ ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی ہے، دعائیں سکھلائی ہیں اپنی امت کو کہ اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، اور احادیث کی کتابوں میں یہ تمام باتیں نقل کی گئی ہیں۔ لہذا ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم صبح و شام کے اذکار اور اسی طرح ہر وقت کی دعائیں ہیں، جیسے ہم مجلس میں بیٹھے، مجلس سے اٹھے، مسجد سے باہر گئے، حمام جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کھانا کھانے جا رہے ہیں، ہر جگہ سونے کے لیے، سو کر اٹھنے کے بعد ہر جگہ کی کچھ نہ کچھ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں۔ اگر ہم ان دعاؤں کو، ان اذکار کو، ان عادیہ کو اپنا معمول بنا لیں، ان کو یاد کر لیں، تو اس طرح کی کوئی چیز آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔
بالفرض اگر اثر انداز ہو جائے تو پھر اللہ سے دعا کریں. معوذتین ہیں، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے، اور اس طرح سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. یہ تمام کا دم کافی ہوگا. اور نہیں تو اہل علم نے تجربات کیے ہیں رقیہ شرعیہ نام سے، جس کو منزل کہا جاتا ہے، کہ کچھ قرآنی آیات ہیں جن کو تلاوت کی جائے تو جادو کا اثر اس سے ٹوٹ جاتا ہے، چھٹ جاتا ہے، جن نکل کے بھاگ جاتا ہے. ان کو اختیار کریں. انشاءاللہ اس طرح سے ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور جو غلط راستہ ہے اس راستے سے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے. ھذا ما عندی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.